دل دماغ کی حضوری کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ پوری مسلم دنیا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل دماغ حاضر رکھیے گا، مومنانہ جذبے سے بات کو سنیے گا، مومنانہ دل رکھتے ہوئے میری بات پر کی طرف توجہ کیجیے گا۔ جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قلعہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے حوالے کر گئے تو اب اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اپنے آپ کو متشددانہ رویے سے بچائیں، یعنی جو بے جا تشدد ہوتا ہے، چاہے عبادات میں ہو، چاہے اپنے عقیدے اور نظریات کے پرچار میں ہو، اس سے اسلام کا قلعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام کا قلعہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ دور زوال کا ہے۔ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی ملت اپنے دور زوال میں ہوگی تو وہاں عبادات کے حوالے سے بھی بے جا تشدد ہوگا، سخت عبادات کی جا رہی ہوں گی، اور وہاں عقائد اور نظریات کے پرچار کے حوالے سے بھی بے جا تشدد ہوگا۔ اب دوستوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ حافظ صاحب بار بار ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ملت کا دور زوال، تو کسی ملت کا دور زوال اس کی علامت کیا ہے؟ جب بھی کسی قوم، کسی ملت، کسی امت کے لوگوں کا اپنے نبی اور رسول کے ساتھ علمی اور عملی تعلق کمزور ہو جائے اور مذہبی رسم و رواج سے تعلق مضبوط ہو جائے، سمجھ لیں امت دور زوال میں۔ امت دور عروج میں تب ہوتی ہے تب امت کے لوگوں کا اپنے نبی کے علم و عمل کے ساتھ گہرا تعلق ہوا کرتا ہے، لیکن جب نبی کے علم و عمل سے تعلق کمزور ہو جائے اور صرف مذہبی مراسم، مذہبی رواج وہ اسلام کہلائیں، وہ دین کہلائیں، تو اب کوئی بھی امت، کوئی بھی مذہب اپنے دور زوال میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں محفل میلاد ہوئی اور ہماری 77 سالہ تاریخ ہے، چاہے ایوان وزیر اعظم ہو، ایوان صدر ہو، یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، یا گورنر ہاؤس ہو، وہاں ربیع الاول کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد ہوا کرتا ہے۔ اب لاکھوں سے لے کر کروڑوں روپے تک خرچ آتا ہے، اور وہاں ہوتا کیا ہے، نعت خواں اپنی نعت سنا دیتے ہیں، قوالی گانے والے قوالی سنا دیتے ہیں۔ اگر کسی عالم کو تقریر کرنے کا موقع ملے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنا دیتا ہے، لیکن ایک آواز نہیں گونجتی، نہ کوئی سنانے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل سجائی گئی ہے، محفل میلاد ہے، سیرت النبی کانفرنس ہے، عوام کے ٹیکس کا خرچ ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے تو کس طرح کے حاکم تھے؟ خود پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام کو کھلانے والے تھے، اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا رکھ کر دوسروں کے چولہوں کو آنچ دینے والے تھے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے رسم و رواج، بابا ہو جاتی ہے، اشتہارات بھی چھپ جاتے ہیں، اخبارات میں تصویریں بھی آ جاتی ہیں، یہ ہے رسم و رواج۔ یعنی کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے رسول کی میلاد کے نام پر، سیرت کے نام پر؟ اور اگر 2-4 روپے بھی خرچ ہوئے ہوں اس کا علمی اور عملی رزلٹ آیا ہوگا؟ یہاں تو حالت یہ ہے، وہی گورنر، وہی وزیر اعلیٰ، وہی وزیر اعظم، وہی صدر عوام کے ٹیکسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں، زورانے بھی ہو رہے ہیں، عشائیے بھی ہو رہے ہیں، درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے رسم و رواج۔